آپ کس کی امت میں؟ کس کی؟ اعلیٰ حضرت۔ اعلیٰ حضرت۔ توقیر رضا بھائی بتائیے کس کی امت میں؟ ہم صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے ایک سوال ہے، بولیے۔ آپ کس کی امت میں؟ اعلیٰ حضرت کی۔ اعلیٰ حضرت کی امت کس میں؟ یا اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی۔ آپ کس کی امتی ہیں؟ تاج شریعہ۔ تاج شریعہ کی امتی ہیں۔ تاج شریعہ۔ بتائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کون سی تاریخ کو ہوئی؟ یہ معلوم یا نہیں؟ اللہ۔ آئیے سب مل کے فلسطین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو، یا غوث کرم کر دو۔ اکثر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میرے زیادہ تر ٹاپک اس طرح کے کیوں ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر معاشرے کے اندر ہونے والی خرافات، بدعات اور خصوصاً شرک کو میں بہت زیادہ ایکسپوز کرتا رہتا ہوں۔ آئے میں آج آپ کو اس معاملے کی سیریسنس کی تھوڑی سی جھلک دیتا ہوں کہ جس کو آپ بہت ہی معمولی سی بات سمجھتے ہیں، یہ کتنا سیریس معاملہ ہے۔ بہت زیادہ سیریس لیکن معاملہ دنیا ہے۔ میں آپ جتنے بھی بڑے سے بڑے گناہ کر لیں وہ تب معاف ہو جاتے ہیں جب آپ سچے دل سے توبہ کریں اور دوبارہ ان کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کریں۔ اگر کسی شخص بے کے شک۔ ساتھ دنیا میں ظلم کیا ہے، کسی کو قتل تک کر دیا ہے، اس کی بھی معافی مل سکتی ہے اگر اس کے وارثین معاف کر دیں تو۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہر بڑے سے بڑے گناہ سے بچنے کا ایک آخری راستہ اللہ نے ضرور چھوڑا ہے، لیکن موت سے پہلے پہلے تک۔ مگر صرف ایک گناہ ایسا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، اور وہ اللہ نے بار بار قرآن کریم کے اندر واضح طور پر بتا دیا ہے کہ اللہ چاہے گا تو ہر گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نیور۔ سورہ النساء آیت 48 کے اندر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ شرک کو نہیں بخشتا اور اس کے سوا جسے چاہے بخش دیتا ہے۔ ماشاءاللہ وہ لبیک یا غوث اعظم، لبیک یا غوث اعظم۔ یہ دربار سید علی میرا داتار بابا کا ہے۔ یہ دربار کے اندر ہر تکلیف، پریشانی، بلا، بیماری، جادو ٹونا، یا اللہ رحم۔ جو کچھ بھی ہے دشمن لوگوں نے کچھ کھلا پلا دیا ہے، جادو ٹونا کرا ہے، تو اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ الاسراء والمعراج کا سفر تھا، جب اللہ نے روحانی اور جسمانی طور پر اپنے پیارے نبی کو 7 آسمانوں اور اس پر موجود اللہ کے عرش تک کی زیارت کروائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار اللہ کی قدرت کی نشانیاں دکھائی گئی۔ آپ سب لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی جب کسی خاص مہمان کو اپنے پاس دعوت دے کر بلایا جاتا ہے تو میزبان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مہمان کو کوئی ایسا تحفہ دیا جائے جو کہ سب سے قیمتی بھی ہو اور اس شخص کی ضرورت بھی ہو۔ بے شک۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس سفر کے اندر میزبان کیونکہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو اس نے اپنے حبیب کو اس سفر معراج کے اندر 3 تحفے دیے۔ سب سے پہلا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اپنے محبوب کو دیا وہ نماز کا تھا، کیونکہ شروع کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کو کم کر کے صرف 5 کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ وعدہ بھی فرما دیا کہ ان 5 نمازوں کا اجر 50 نمازوں کے برابر ہوگا، اور یہ اللہ امت کے اکبر۔ لیے یہ نمازیں رحمت، سکون اور نجات کا ذریعہ قرار پائیں۔ بے شک۔ دوسرا قیمتی تحفہ تھا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ کسی بھی شخص پر اس کی برداشت سے زیادہ امتحان اور سختی یا بوجھ نہیں ڈالے گا، اور ان آیات کے اندر مغفرت کی دعا بھی کی گئی ہے کہ اے اللہ اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں تو ہمیں پکڑ نہ لینا۔ یعنی ان آیات کے اندر اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت کے دن بھی آپ کی امت پر میری رحمت اور میری مغفرت میرے غضب پر غالب رہے گی۔ بے شک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو یہ 2 آیات پڑھ لے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی، یعنی ان کا ثواب بے حد زیادہ ہے۔ بے حد۔ اور پھر اس کے بعد تیسرا اور سب سے اہم تحفہ جو کہ ہماری اس ویڈیو کا مین ٹاپک بھی ہے وہ دراصل امت کے لیے خوشخبری بھی تھی اور ایک لٹکتی ہوئی تلوار بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے تو اپنی پوری امت کی مغفرت کی دعا اللہ تعالیٰ سے کی تھی، لیکن اللہ نے اپنے حبیب کی یہ بات مان بھی لی، بس ایک شرط کے ساتھ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر شرک نہ کیا، میرے سوا کسی کو اپنا معبود، اپنا مددگار، اپنا داتا، اپنا غوث اعظم، اپنا غریب نواز، اپنا گنج بخش، اپنا مشکل کشا نہ بنایا، وہ آخر کار جہنم کے اندر اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد جنت کے اندر ضرور داخل کر دیا جائے گا۔ بے شک۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک چھوٹے لیول کے جنتی کی جنت کو ہماری زمین سے 10 گنا بڑی جنت دی جائے گی، اور صرف ایک نیکی زیادہ کرنے والا شخص اپنے سے اوپر لیول کے جنتی کو بالکل ایسے دیکھے گا جیسے ہم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ بھائی صاحب۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے اس تیسرے تحفے کو تصور کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری ہمیشہ کی زندگی ہے جو کہ کبھی ختم نہیں ہونی۔ آپ کی پوری لائف اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر یہ نہیں تو زندگی کا کوئی بھی مقصد نہیں، آپ کا دنیا میں آنے کا کوئی بھی مقصد نہیں۔
تو آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ کیا اس بات کو صرف ایک معمولی سی بات یا پھر فرقوں کا اختلاف سمجھ کر اگنور کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکاریں اور ان کے بزرگوں کو اعلیٰ حضرت اور غوث اعظم؟ یہ سیدھا سیدھا شرک ہے، کیونکہ آپ خدائی صفات کے اندر انسان کو اللہ کے مقابلے میں کھڑا کر رہے ہیں۔ بے شک انسان کو دنیا میں زندگی، موت، مشکل، آسانی، رزق، اولاد، برکت، رحمت دینا سب اللہ تعالیٰ کی صفات کے اندر شامل ہے، اور یہ تمام صفات ان گمراہ لوگوں نے ایسے بندوں کے ساتھ جوڑ لی ہیں جو کہ مر کر مٹی ہو چکے ہیں، ورنہ مٹی کے نیچے دفن ہیں۔ بلکہ آج تو جہالت اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ ان بزرگوں کی پکی قبروں کو، جو کہ ویسے خلاف شریعت ہیں، ان قبروں کے ماربل پر گرائے گئے پانی کو لوگ برکت اور بیماریوں سے شفا کے لیے بھر بھر کر پینے کے لیے لے کر جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وضو کا پانی برکت کے لیے لے کر جایا کرتے ہیں۔ یا اب اللہ، آپ سوچیں کہ ان لوگوں کے اندر اور اندھ بھگتوں کے اندر کیا فرق باقی کوئی رہ گیا؟ فرق باقی نہیں ہے بھائی۔ اسلام تو اسی توہم پرستی اور یہ ہمارے اندھ انسان بھگت پرستی ہیں کی یار۔ جہالت سے انسان کو نکالنے کے لیے دنیا میں آیا تھا، لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ اسی پستی کے اندر دوبارہ سے گر رہے ہیں۔ یا اللہ اور رحم۔ افسوس کہ مسلمان گھر کے اندر پیدا ہو کر بھی یہ مشرکوں والی حرکت کر رہے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی شخص سمندر کے کنارے پیاسا مر جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو وصیت کی تھی کہ اے معاذ، اللہ کے ساتھ شرک کبھی مت کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے ہی کیوں نہ کر دیے جائیں، بے چاہے شک۔ تمہیں سولی پر ہی کیوں نہ لٹکا دیا جائے۔ یہ اتنا سیریس معاملہ ہے، پر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ سب کچھ دیکھ کر اس کو معمولی عقیدے کا اختلاف سمجھ کر اس پر بات ہی نہ کیا کروں۔ داڑھی والا ساڑی یہ پہن وہ کے، لوگ ہیں جنہوں نے پورے کے پورے دین کو بت پرستی کے اندر بدلنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ مندر کو دربار سے، پجاری کو مجاور سے، پرنام کو سجدہ تعظیمی سے، درشن کو زیارات سے، دیوالی کو شب برات سے، اور مورتی کو قبر سے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ لوگ مجھے کچھ بھی نہیں دے سکتے، بس مجھے ان لوگوں کی آخرت کی فکر ہے کہ شاید میری کسی ایک ویڈیو کی وجہ سے ان کی آنکھیں کھل جائیں بے اور شک۔ یہ لوگ ہمیشہ کے عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ آمین۔ جاتا ہے اس کو مقدر جو کہتا ہے ایک بار تم مدار بیڑا کی عدالت کا سلام، نبی کی سخاوت کا سلام، سرکار غوث اعظم کی غوثیت کا واسطہ، آپ کے پیر و مرشد کا واسطہ، آپ کو آپ کے لاڈلے بیٹے سرکار نور قطب عالم کا واسطہ، سب پر کرم کی نظر کر دے، بگڑی بنا دے، دیکھ لو، کرو اپنے غلاموں پر بس ایک نظر کھا جا، آباد خدا رکھے تیرا چشت نظر کھا جا، چراغ چشت شہ اولیاء بری نواز، بہار انجمن مصطفیٰ بری نواز، سنو سنو میرے حاجت روا بری نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا بری نواز، تمہیں اقراج ہے خواجہ کہ ہم تمہارے ہیں اور ہمیں وسیلہ تمہارا ہے بری نواز، تمام عمر گزاری تمہارے قدموں میں ملا ہے اور ملے گا صدا بری نواز، سب جانے والوں پہ نظر عنایت فرمائیے مولا۔ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور کانوں میں ثقل پیدا کر دیا ہے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، اور تمہارے بے شک، پروردگار بے نے شک۔ فرمایا ہے کہ Goosebumps۔ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ یا اللہ بھائی صاحب، کیا تھا یہ؟ مطلب لٹرلی دین کا مذاق بنا دیا ہے، لٹرلی دین کا مذاق بنا دیا ہے۔ غیر مسلم کرتے ہیں، ان کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں، جتنے بھی وہ ساری چیزیں کرتے ہیں، وہ چیزیں میں دیکھتا ہوں ہمارے مسلمانوں میں بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو یہ والی چیزیں وہ کر رہے ہوتے ہیں، ناریل پھوڑ رہے ہوتے ہیں، لٹرلی ناریل پھوڑ رہے ہوتے ہیں، کھمڑی باندھ رہے ہوتے ہیں ریڈ کلر کی، جس کو مولی بولتے ہیں، آئی تھنک کیا بولتے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، پنجابی میں کھمڑی بولتے ہیں اس کو۔ اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، مطلب میں حیران ہوتا ہوں، اللہ کا کتنا شکر ہے کہ میں نے ایسے مسلمانوں کو میرے اسلام قبول ہونے سے پہلے نہ دیکھا، کیونکہ اگر میں ایسا اسلام دیکھتا اور ایسے مسلمان دیکھتا، لٹرلی میں تو اسلام کو کبھی پڑھنے کا بھی سوچتا بھی نہ۔ ڈیفینیٹلی ایک غیر مسلم کی ایک میں آپ کو پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، کیونکہ وہ ایسی چیزوں کو کیوں پسند کرے گا۔ میں نے اسلام کو پسند کیوں کیا کہ اسلام میں کچھ بھی ایسا ویسا نہیں ہے، سب کچھ لاجیکل ہے، ایک اللہ ہے، اسی سے مانگنا ہے، جو بھی مانگنا ہے ہر چیز اسی سے مانگنی ہے، اور وہی سب چیزیں کر سکتا ہے۔
ہمارے ساتھ اچھا ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، برا ہوتا ہے تو وہ آزمائش ہے، ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ انسان کے اتنا زیادہ قریب ہے جس کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمارے نبی، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے آپ کس کا نام لے رہے ہو؟ ان کو بچپن سے وہی سکھایا گیا ہے اور وہی سکھایا جاتا ہے، وہی سیکھتے ہیں، ان کے ماں باپ نے وہی سیکھا، ان کے آباء و اجداد نے وہی سیکھا، ان کے دادا پردادا نے وہی سیکھا، اور وہی ان کے بچوں کو سکھایا گیا، اور وہ چیزیں وہی کرتے ہیں، اور کیونکہ ان کی آنکھوں میں پٹیاں بن چکی ہیں۔ کہاں پہ ہے یہ چیز؟ ویئر اٹ از؟ کیوں پرابلم میں ہیں ہم؟ قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، ہم جاتے ہیں باباؤں کے پاس، یہ مسئلہ ہے۔ ریئل اسلام، ریئل دین ہمیں پتہ نہیں، ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری پرابلمس کا سولوشن، زیادہ تر سولوشن نماز میں ہے، ہمارے لائف کے پرابلمس کا سولوشن قرآن میں ہے۔ آپ کو زندگی کس طرح سے جینی ہے، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنا ہے۔ دیٹس آل یو ہیو ٹو ڈو ان دس لائف۔ اتنی سمپل سی بات ہے، لیکن آپ کر کیا رہے ہو؟ آپ خود سوچو، اس کے بارے میں سوچو میں جو کہہ رہا ہوں۔ السلام علیکم۔